سب سے پہلے تحریک انصاف کی بات کریں تو چیئرمین تحریک انصاف کا جو رویہ تھا اس حوالے سے، بات چیت کے حوالے سے، وہ لچکدار تھا؟ وہ چاہتے تھے کہ کوئی بات چیت ہو، کچھ بیٹھ کر ہو، اور ان کی جو پارٹی کی جو ٹاپ لیڈرشپ تھی، کیا وہ ابھی بھی ساتھ ہے، جو چاہتے تھے کہ ہوں اور جو چاہتے تھے کہ نہ ہو، جن کی طرف آپ کا اشارہ تھا کہ کچھ لوگ دونوں طرف ایسے تھے جو چاہتے تھے کہ لڑائی جاری رہے؟ میرا خیال یہی تھا کہ انہوں نے تو فوری طور پر کمیٹی بھی بنائی، افراد کا انتخاب بھی کیا، پھر نوٹیفائی بھی کیا اور اگلے مراحل کی طرف، لیکن وہ بھی چاہتے تھے کہ آگے مذاکرات سے پہلے کیسز کے بارے میں، گرفتاریوں کے بارے میں اور جو پکڑ دکڑ ہے اس کے بارے میں کوئی نارملٹی آ جائے۔ لیکن بہرحال میرا اس وقت بھی یہ موقف تھا کہ دیکھیے، قانون عدالتوں کے مسائل اپنی جگہ پر، اگر ہم ایک سیاسی حل ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کے پیچھے پھر عدالتوں کا نظام بھی ٹھیک ہو جائے گا، پکڑ دکڑ کا نظام بھی ختم ہو سکتا ہے۔ لیکن پہلے ایک چیز پر ہم اتفاق تو کر لے، اس لیے انہوں نے یعنی ہمارے دلائل کو قبول بھی کیا۔ میں نے سمجھانے کی کوشش بھی کی کہ ابھی آپ کی عمر 72-73 سال سے زیادہ ہے، فرض کرے ٹکراؤ کے نتیجے میں یہاں جمہوریت کا خاتمہ ہو جائے، مارشل لا آ جائے، پھر 10 سال بعد آپ کی عمر، شہباز شریف صاحب کی عمر یہ 82-83 سے زیادہ ہوگا، پھر نئے الیکشن میں آپ لوگ حصہ لے سکیں گے اپنے عمر کی وجہ سے، پھر صلاحیت رہے گی۔ اس لیے آپ دونوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ ایک الیکشن ڈے پر اتفاق ہو اور جزوی الیکشن کے بجائے پورے ملک میں ایک دن کا الیکشن ہو، اور الیکشن سے پہلے ارینجمنٹ ایسے ہو کہ اس کے نتائج پر سب کا اعتماد بھی ہو۔ لیکن اس کے باوجود نہیں ہو سکا۔ سراج صاحب آپ نے فرمایا، ملک صاحب سراج صاحب آپ نے کہا کہ جو لیڈرشپ ہے، دونوں جو آپ نے بڑی جماعتوں کی لیڈرشپ کا ذکر کیا، دونوں نے پازیٹیو رسپانس دیا اور مذاکرات کے حق میں بات کی، جمہوریت کے حق میں بات کی۔ برائے مہربانی ان لوگوں کو بتائیں وہ کون سی قوتیں ہیں جو جمہوریت اور عوام کے ساتھ نہیں ہیں، جو اختلاف چاہتی ہیں، جو تضاد چاہتی ہیں، محاذرائی چاہتی ہیں۔ میرا خیال ہے وہ تو پھر عوام کے دشمن ہوئے، تو ان کا نام بتانا تو بنتا ہے آپ کی طرف سے۔ نہیں میرے بھائی، دیکھیے سٹیٹمنٹ دیے گئے اور فاصلے پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، اور میں یہی سوچتا ہوں کہ جن لوگوں نے ان مذاکرات کو سیریس نہیں لیا اور اب ان کو بھی افسوس ہوا ہوگا، پریشانی ہوئی ہوگی، اس لیے کہ ہم بہت اخلاص کے ساتھ عوام کے خاطر، پاکستان کے خاطر یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ ہمارا کوئی ذاتی مقصد اس میں اس وقت بھی نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم خود الیکشن میں حصہ لینا چاہتے تھے، میری پارٹی کو بھی ایک ایسے الیکشن کی ضرورت ہے جو شفاف ہو، الیکشن کا سسٹم، نظام، الیکشن کمشنر اس میں 100% غیر جانبدار ہو اور اس میں اخراجات کم ہو، پیسوں کا کھیل نہ ہو، روبل اور ڈالر اور پاؤنڈ اس میں نہ چلے، بلکہ پاکستان کے ماحول کے مطابق جو آئین کا تقاضا ہے، الیکشن کمیشن کے قوانین ہے، اس پر عمل درآمد ہو۔ تو پیارے بھائی، میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ پاکستان کسی یا کسی خان نواب اور ڈیرے نے نہیں بنایا، عوام نے بنایا ہے۔ اس وقت بھی میرا یہی خیال تھا، سوچ تھی، اور اب بھی ہے۔ اب بھی ایک ہی راستہ ہے کہ عوام کو اختیار دیا جائے، اور آپ نے دیکھا ہوگا یہ کوئی ایسی پردے کی بات نہیں ہے، بہت سارے ایسے سیاسی لیڈر ہیں کہ جو اب ملک میں جمہوریت ہو وہ مارشل لا کے لیے سوچتے ہیں، جب مارشل لا ہو پھر جمہوریت کی بات کرتے ہیں۔ اور گزشتہ 40 سالوں سے تو ہم یہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو، لیڈر کو جمہوریت میں ان کی بات نہیں چلتی تو پھر وہ سازشیں کرتے ہیں کہ یہ جمہوریت ختم ہو جائے لیکن اس کو اقتدار کا، وزارت کا کوئی چانس مل جائے۔ لیکن جماعت اسلامی چونکہ سرتاپا ایک جمہوری جماعت ہے، حقیقی جمہوری جماعت ہے، اس لیے ہمیشہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ جمہوریت ہو، صحیح معنوں میں ہو، الیکشن ہو، بروقت ہو، غیر جانبدار اور شفاف طریقے سے نظام چلے۔ سراج الحق صاحب، کچھ باتیں
پہلے کی، پھر اس کے بعد تھوڑا سا آپ کی جانیں گے کہ آپ آگے کس طرح سے چیزوں کو دیکھتے ہیں. الیکشن کمیشن کا جو رول رہا، پنجاب اور کے پی کے الیکشنز ہونے تھے، وہ بات آپ کی اپنی جگہ پہ درست کہ پورے ملک کے اندر ایک ہی ساتھ ہونے چاہیے، لیکن کچھ جو آئینی تقاضے تھے اور اس کے بعد جو الیکشن کمیشن کا معاملہ رہا، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، تمام اداروں نے کمال کیا. اب سپریم کورٹ نے ایک ڈیٹ دیا پنجاب کے الیکشن کے لیے، تو بھی انہوں نے سیاسی لیڈروں کو یا سیاسی جماعتوں کو نہیں بلایا. الیکشن کمیشن نے بھی ایک ڈیٹ دیا، انہوں نے بھی جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کو نہیں بلایا، اور جو ان کی دماغ میں بات آئی بس اس نے وہی ڈیسائیڈ کیا. اور یہی وجہ ہے کہ نئے الیکشن کمیشن کے اناؤنس کردہ ڈیٹ کے مطابق الیکشن ہوا، نہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق الیکشن ہوا. تو میں اب بھی یہی سوچتا ہوں کہ یہاں اڈر اینڈ اوے نہیں ہے، یہاں سب لوگوں کو سن کر، راضی کر کے، مطمئن کر کے جب الیکشن ہوگا اس وقت اس کے نتائج کو تسلیم کیا جائے گا. تو الیکشن کمیشن نے بھی جلدی کی اور سپریم کورٹ نے بھی جلدی کی، اس لیے کہ سیاسی سٹیک ہولڈر کو سنے بغیر اب کیسے ان کے بارے میں فیصلے کرتے ہیں. ٹھیک. اور سپریم کورٹ کے سراج صاحب، آپ اگر دیکھیں، سراج صاحب میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ مجھے تو لگتا ہے جیسے ادارے آمنے سامنے ہیں، سپریم کورٹ کی آپ نے ذکر کیا، الیکشن کمیشن کا کیا. میرا آپ سے ایک سادہ سا سوال ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا موجودہ نظام میں اتنی جان ہے کہ فیئر، فری، منصفانہ الیکشن ہو سکتے ہیں یہاں پہ، کہ ہم وقت ہی ضائع کر رہے ہیں بار بار الیکشن کرا کے؟ دیکھیں، یہ سوال اگر کچھ عرصہ پہلے آپ کرتے تو شاید میں جواب دینے کی پوزیشن میں نہ ہوتا، لیکن کراچی کا الیکشن دے کر اور الیکشن کمیشن کے وہاں صلاحیت دیکھ کر، کارروائی دیکھ کر، اس کا انصاف دیکھ کر، ان کے اعلانات دیکھ کر، اب تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا اعتماد کافی حد تک بہت زیادہ، اب میں کہوں، مجروح ہوا ہے. وقار بھی، اعتماد بھی. اب یہ اعتماد بحال کرنا، اس وقار کو بحال کرنا، یہ خود الیکشن کمشنر اور ان کی ٹیم کا امتحان ہے. لیکن میں نے جس طرح کراچی الیکشن کو دیکھا، اگر یہی الیکشن ہے تو یہ تو ایکسرسائز فار نتھنگ ہے، یہ تو بس لوگوں کے ساتھ ایک مذاق ہے، ایک فراڈ ہے. لوگوں کو ایسے قطاروں میں کھڑا کر کے ان کا ایک دن ضائع کرنا ہے. تو اس لیے ایک شفاف الیکشن یقینی بنانے کے لیے اب بھی ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن پہلے مرحلے میں تو اپنا اعتماد بحال کرے. اور اس کے علاوہ سراج الحق صاحب، ابھی بھی آپ کو الیکشن کمیشن سے کوئی امیدیں وابستہ ہیں کہ وہ بحال ہو جائے گا؟ اور عدالتوں سے بھی یہ بھی فرمائیے گا، خاص طور پہ گیون کراچی کا جو میئر الیکشن ہوا. دیکھیے، ہمارا کام ہے کوشش کرنا، مایوس نہ ہونا، امید کے ساتھ جڑے رہنا. اور الیکشن کمیشن کے کراچی کی کارکردگی پر ہمارے بے شمار تحفظات ہے، اعتراضات ہے، سوالات ہے، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ یہ ایک آئینی ادارہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی ادارہ نہیں ہے، ہم ضرور ان سے یہی کہیں گے کہ اپنی کارکردگی کو بہتر بنا لے. اور جنرل الیکشن سے پہلے آپ تمام سیاسی جماعتوں کو بلا لے، اور ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے ایک ایسے شفاف نظام پر سب کو متفق کر لے تاکہ اگر الیکشن ہو تو اس کے نتائج کوئی رد نہ کرے، اور الیکشن رزلٹ آنے سے پہلے کوئی دھاندلی کے خلاف تحریک چلانے کی تیاری نہ کرے. یہ الیکشن کمیشن کا امتحان ہے. میں پھر کہوں گا کہ افسوس یہ ہے کہ کراچی میں یہ ثابت نہیں کر سکے، تو اگر آپ ایک شہر میں نہیں کر سکتے ہیں تو پورے ملک میں کیسے کریں گے؟ اور پھر بلاول صاحب نے فرمایا بھی کہ جس طرح ہم نے کراچی میں کیا اسی طرح ہم پورے ملک میں کریں گے. تو انتظامیہ خریدنا، پولنگ سٹیشن خریدنا اور لوگوں کے ضمیر خریدنا، جو خرید فروخت بھی یقین نہ کرے ان کو دبانا، جھکانا، اغوا کرنا، یہ کہاں کی جمہوریت اور کہاں کی سیاست ہے؟ یہ سب کچھ کراچی میں ہوا، اس لیے ہم سراپا احتجاج ہیں. ٹھیک. اور 9 مئی کا جو سراج الحق صاحب افسوسناک دن تھا، وہ جو افسوسناک واقعہ ہوا، اس کے بعد تحریک انصاف کی اپوزیشن کو ایک غیبی مدد مل گئی اور انہوں نے جس طرح سے بھی دبا سکتے تھے، جس حربے سے کر سکتے تھے وہ سب کچھ کیا. اب ایک بڑی سیاسی جماعت کو بالکل دیوار کے ساتھ لگا دینا، بلکہ دیوار کے اندر چون نہیں دینا. پوری جماعت کو جن کا قصور ہے ان کو تو کیا جانا چاہیے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. لیکن جو اس وقت معاملہ چل رہا ہے
اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں 9 مئی کا واقعہ بھی پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہے، اور اس کے جو منفی اثرات ہیں وہ بہت دیر تک رہیں گے۔ اور خود عجیب معاملہ یہی ہے، 9 مئی کا واقعہ صرف نہیں ہے، پی ٹی آئی نے سچی بات یہ ہے کہ خود اپنے ساتھ بھی بڑی زیادتی کی، کہ خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت تھی، پنجاب میں ان کی حکومت تھی، ان کے وزرائے اعلیٰ تھے، صوبائی اسمبلی میں ان کی اکثریت تھی۔ اس سب کچھ کے باوجود انہوں نے پہلے مرحلے میں خیبر پختونخوا اور پنجاب کی حکومتوں کو ختم کروایا۔ پھر ایک بہت بڑی تعداد تھی ان کی، 10 اپریل کے بعد بھی یہ ایک بہت مضبوط اپوزیشن بن سکتی تھی، لیکن انہوں نے تمام اپنے ممبران کو قومی اسمبلی سے باہر کیا، اور اپنے ہی ممبران کے ساتھ بے انصافی کی، اس لیے کہ وہ اس پہ راضی نہیں تھے۔ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بھی راضی نہیں تھا استعفیٰ دینے پر۔ پنجاب کا پرویز الہی صاحب تو آپ جانتے ہیں، وہ تو بار بار کہتے رہے وہ راضی نہیں تھے۔ اس طرح بہت سارے ان کے قومی اسمبلی کے ممبران کا ہمارے ساتھ رابطہ رہتا تھا کہ بھئی ہم کیوں باہر آ رہے ہیں، اس سے ہمیں کیا فائدہ ہے، اور 1 سال جو ہم نے قومی اسمبلی سے باہر گزاری، اس سے ہمیں کیا، ہمارے حلقوں کو کیا فائدہ ہوا، ہمارے ووٹر کو کیا فائدہ ہوا، سپورٹر کو کیا فائدہ ہوا۔